تلنگانہ نیوز چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں 5 منٹ میں 10 اہم خبریں۔ مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے ہفتے کو کہا کہ مرکزی حکومت نے گزشتہ چند سالوں میں تلنگانہ میں شاہراہوں کی تعمیر کے لیے اب تک 53,656 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ یہ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا اسکیم کے تحت شروع کی گئی سڑکوں کی تعمیر کو چھوڑ کر ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں تلنگانہ میں ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں تفصیل سے بتائے ہوئے انہوں نے کہا کہ حیدرآباد سے بنگلورو تک 4 لین والی قومی شاہراہ NH-44 کو ایک سپر انفارمیشن ہائی وے کے طور پر تیار کیا جائے گا۔ اس ہائی وے کو 6 لین میں تیار کیا جائے گا، جس میں ڈیجیٹل سائن بورڈز ہوں گے جن میں ہسپتالوں اور پیٹرول فلنگ اسٹیشنوں کے فاصلے اور ٹریفک کی نقل و حرکت کے بارے میں معلومات ہوں گی۔ کرناٹک کی سرحد تک پہنچنے تک موٹر سوار بغیر کسی پریشانی کے 251 کلومیٹر کا سفر کر سکتے ہیں۔ ریڈی نے وضاحت کی، ہم 4,750 روپے سے زیادہ کی لاگت سے اس پروجیکٹ کو لے رہے ہیں اور ایک تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ DPR تیار کرنے کی کوشش جاری ہے۔ مرکزی حکومت نے تلنگانہ میں سولر پاور، کرنول، چنئی، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم اور حیدرآباد رائے پورہ اقتصادی راہداری، اندور، حیدرآباد اور ناگپور وجے واڑہ اقتصادی راہداری سے 5 اعلیٰ اثر والے پروجیکٹوں کو شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ریاست میں 77 کلومیٹر پر محیط سولر پاور، کرنول، چنئی کے لیے 1,869 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے، جبکہ روپے ریاست میں 144 کلومیٹر پر محیط حیدرآباد، وشاکھاپٹنم کے لیے 4,308 کروڑ اور ریاست میں 116 کلومیٹر پر محیط حیدرآباد رائے پور کوریڈور پر 3,176 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ریڈی نے مزید کہا کہ 4,244 کروڑ روپے کی رقم اندور حیدرآباد پروجیکٹ پر خرچ کی جائے گی، جس پر تلنگانہ میں 136 کلومیٹر کا احاطہ کیا جائے گا اور ریاست میں 290 کلومیٹر پر محیط ناگپور وجے واڑہ کوریڈور پر 2,790 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ تلنگانہ میں پروجیکٹس کو قومی درجہ دینے میں مرکز کی ناکامی پر ایک سوال کے جواب میں کشن ریڈی نے کہا کہ وہ سیاست کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگوں کو مرکزی حکومت کی طرف سے تلنگانہ میں شروع کیے گئے کلیدی بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ کرناٹک کے بہت سے حصوں میں لڑکیوں کو ہفتے کے روز اپنے متعلقہ تعلیمی اداروں میں داخلے سے روک دیا گیا جب وہ حجاب پہن کر آئیں۔ عدالتی حکومت کے باوجود، کیونکہ یہ مسئلہ تقریباً 15 دن پہلے بھڑک اٹھنے کے بعد کم ہونے کا کوئی آثار نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ حکومت کا کالجز اور ادارے 1-2 دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ۔ شیوموگا ضلع کے شرالا کوپا میں 58 طلبہ جنہوں نے اپنا حجاب اتارنے سے انکار کر دیا تھا اور گورنمنٹ پری یونیورسٹی کالج انتظامیہ کے خلاف مظاہرہ کیا تھا۔ ایک طالب علم نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ انہیں جمعے کو معطل کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ کالج نہ آئیں۔ ہفتے کو بھی وہ کالج پہنچے، نعرے لگائے اور حجاب پہننے کا حق مانگا، تاہم انہیں اندر نہیں جانے دیا گیا۔ ہم یہاں آئے تھے لیکن پرنسپل نے ہمیں بتایا کہ ہم سب کو معطل کر دیا گیا ہے اور ہمیں کالج آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پولیس نے ہمیں کہا کہ کالج نہ آئیں، لیکن ہم یہاں آ گئے۔ آج کسی نے بات نہیں کی، ہمیں طالبہ نے شکایت کی۔ حکومتی حکم اور کرناٹک ہائی کورٹ کے عبوری حکم کے باوجود طالبات کو کلاسز رومز کے اندر حجاب یا زعفرانی اسکارف پہننے سے روک دیا گیا۔ لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں سر پر اسکارف پہن کر آئیں۔ داونگیرے ضلع کے ہریہر میں واقع SJVP کالج میں حجاب پہننے والی لڑکیوں کو داخلے سے روک دیا گیا۔ طلبہ نے اسکارف کے بغیر اندر جانے سے انکار کر دیا، اس بات پر زور دیا کہ یہ تعلیم جتنا اہم ہے اور وہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ بیلگاوی ضلع کے وجے پیرا میڈیکل کالج میں طلبہ نے نامہ نگاروں سے شکایت کی کہ حجاب کے مسئلے کی وجہ سے ادارے کی جانب سے غیر معینہ مدت کے لیے تعطل کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایک طالب علم نے میڈیا کو بتایا کہ ہم سر کے اسکارف کے بغیر نہیں بیٹھیں گے۔ کالج کو یہ احساس ہونے دیں کہ اس سے ہماری تعلیم پر کیا اثر پڑتا ہے۔ پرنسپل ہماری بات نہیں سن رہے ہیں۔
بلاری میں لڑکیوں کے ایک گروپ کو سرلا دیوی کالج کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، جس دن سے تنازع شروع ہوا تھا اور حکومت نے حکم دیا تھا کہ کوئی بھی ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جو امن ہم آہنگی اور امن و امان کو خراب کر سکے۔ کوپل ضلع کے گنگاوتی کے سرکاری کالج کو بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، جہاں لڑکیوں کو کالج کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تلنگانہ کی ایک فوڈ فرم کے ڈائریکٹر کو دہلی پولیس کے اقتصادی جرائم ونگ نے مبینہ طور پر بینک گارنٹی بنانے اور 5.6 کروڑ روپے کی تیل کی کمپنی کو دھوکہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ ملزم رمیش اتلاپلی کو 2 سال قبل دھوکہ دہی اور جعلسازی کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس نے کرشنا آئل اینڈ فیٹس ان ساؤتھ انڈیا سے خوردنی تیل خریدنے کے لیے جعلی بینک گارنٹی کا استعمال کیا۔ پولیس کے مطابق SIKOF نے شکایت درج کرائی کہ سری انجینیا سری لکی ایجنسیز نامی فوڈ فرم کے ڈائریکٹر نے ان سے رابطہ کیا اور سبزیوں کے تیل کے بارے میں آرڈر کی درخواست کی۔ انہوں نے 2.25 کروڑ روپے کی 2 بینک گارنٹی دینے کے بعد تیل حاصل کیا۔ شکایت کنندہ کو بعد میں پتہ چلا کہ جب ملزمان خریدا ہوا سامان لے کر فرار ہو گئے تو انہیں دھوکہ دیا گیا تھا۔ جیا شرما، جوائنٹ کمشنر آف پولیس کے مطابق ایک انکوائری میں یہ بات سامنے آئی کہ کمپنی کے مینیجنگ پارٹنر اتلاپلی نے شکایت کنندہ کو دھوکہ دینے کے لیے الہ آباد بینک سے جعلی رسیدیں تیار کی۔ صدر رام ناتھ کووند نے ہفتے کو اڈیشہ کے اپنے 2 روزہ دورے کا آغاز کیا، جس کے دوران وہ پوری میں بھگوان جگن ناتھ مندر جانے والے ہیں۔ وہ گوڑیا مشن کے بانی سریمد بھکتی سدھانت سرسوتی گوسوامی پر بھوپادا کے 150ویں یوم پیدائش کے موقع پر منعقدہ تقریب کا بھی افتتاح کریں گے۔ صدر جمہوریہ کا یہاں بیجو پٹنائک بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اڈیشہ کے گورنر گنیشی لال اور وزیر اعلیٰ نوین پٹنائک سمیت دیگر معززین نے استقبال کیا۔ یہ صدر کا پوری کا تیسرا دورہ ہے۔ اس سے قبل وہ 18 مارچ 2018 اور گزشتہ سال 22 مارچ کو جگن ناتھ مندر گئے تھے۔ اب کے مطابق صدر کووند ہفتے کی شام 12ویں صدی کے مزار پر جائیں گے اور پوری کے راج بھون میں رات گزاریں گے۔ جگا ریڈی نے کہا کہ وہ پارٹی صدر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن ریاست کے حالات نے انہیں کانگریس سے الگ ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہفتے کو نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جگا ریڈی نے کہا کہ انہوں نے اپنی تکلیف پر گاندھیوں کو خط لکھے تھے۔ پارٹی میں انہوں نے کہا، کچھ قائدین نے مجھے TRS کا خفیہ ایجنٹ کہا اور دوسروں کا ماننا تھا کہ میں ان کی سیاسی بلندی میں رکاوٹ ہوں۔ میں غیر ضروری الزام کا سامنا کرتے ہوئے کانگریس میں کیوں جاری رکھوں؟ جگا ریڈی نے کہا کہ وہ طالب علم ہی سے سیاست میں سرگرم تھے اور عوامی خدمت میں دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، میں مالی بحران کا شکار ہوں لیکن دوسروں سے کبھی کسی چیز کی توقع نہیں کی۔ جگا ریڈی نے کہا کہ TRS کے خلاف حالیہ MLC انتخابات میں کانگریس کے امیدواروں کو کھڑا کرنے کے لیے کوئی سینئر لیڈر آگے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنی بیوی سنگا ریڈی DCC صدر نرملا کو MLC امیدوار کے طور پر کھڑا کیا اور TRS سے سخت مقابلہ کیا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ کانگریس کیڈر کے حوصلے کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن چند ریاستی قائدین مجھ پر TRS کا پردہ پوشی کا شبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ MLA ہونے کے ناطے میں TRS قائدین سے رجوع کر سکتا ہوں، کیا اس کا مطلب خفیہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کام اور سیاسی دشمنی الگ ہے۔ ایک سوال کے جواب میں جگا ریڈی نے کہا کہ آیا وہ سیاسی پارٹی بنائیں گے یا آزاد MLA کے طور پر جاری رکھیں گے، اس کا فیصلہ جلد ہی کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا کہ دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ملک کو ایک بڑے تبدیلی کی اشد ضرورت ہے اور میٹنگ کے ثمرات جلد نظر آئیں گے۔ مہاراشٹر اور تلنگانہ برادر ریاستیں ہیں، ہماری 1000 کلومیٹر لمبی سرحد ہے، اس لیے مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ مہا حکومت کے تعاون سے ہم نے کالیشورم پروجیکٹ بنایا جس سے تلنگانہ کو فائدہ ہوا، KCR نے کہا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ ترقیاتی امور کو بہتر بنانے اور اس میں تیزی لانے اور ملک میں سختی سے پالیسی تبدیلیاں لانے پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔
महाराष्ट्र से जब भी कोई मोर्चा शुरू होता है वो कामयाब होता है। शिवाजी हो या बाल ठाकरे, हम नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने केसीआर के मुंबई दौरे पर खुशी का इजहार किया और कहा कि मुल्क का माहौल इस वक्त ख़राब है। हम हिंदुत्व पर कोई समझौता नहीं करते, लेकिन हमारा मामला बीजेपी से मुख्तलिफ है। हमारा हिंदुत्व बदला लेने की बात नहीं करता, हमें रियासतों के दरमियान मफाहमत की ज़रूरत है। हमने इसके लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा केसीआर ने उद्धव ठाकरे को हैदराबाद मदऊ किया और कहा कि वो इस मोहब्बत और मेहमान नवाजी का बदला लेने की कोशिश करेंगे, जिस तरह शिवसेना सुप्रीमो ने टीआरएस के वफ्द के साथ सलूक किया है। रेड्डी राजेंद्र नाथ रेड्डी ने हफ्ते को आंध्र प्रदेश के नए डीजीपी का ओहदा संभाल लिया। उन्होंने साबिक डीजीपी गौतम सावंत से चार्ज लिया था। केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी 1992 बैच के फिलहाल रियासती इंटेलिजेंस डीजे हैं। वो 1994 में ज्वाइंट एपी में निज़ामाबाद ज़िले बोधन में एडिशनल एसपी के तौर पर तैनात हुए। निज़ामाबाद ज़िले में खिदमत अंजाम देने के बाद उन्होंने सीआईडी के अलावा रेलवे एसपी के तौर पर भी काम किया है। वो विजयवाड़ा विशाखापट्टनम अजला में पुलिस कमिश्नर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। राजेंद्र नाथ ने नॉर्थ कोस्ट आईजी हैदराबाद वेस्ट जोन मेरीन पुलिस डिवीज़न के तौर पर काम किया है। उन्होंने नॉर्थ कोस्ट आईजी हैदराबाद वेस्ट जोन मेरीन पुलिस डिवीज़न के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्होंने कई अहम केसेस को क्रैक किया और कौमी शिनाख्त हासिल की। हुकूमती मुशीर सज्जाला रामकृष्णा रेड्डी टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू पर इनके सियासी फ़ायदे के लिए वाईएस विवेकानंद रेड्डी कत्ल केस में चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी के कुंबे के अफराद पर झूठे इल्ज़ामात लगाने पर सख्त तनकीद करते हुए जुम्मे को यहां पार्टी के मरकज़ी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए सज्जाला रामकृष्णा रेड्डी ने कहा कि नायडू अपने दिमाग से बाहर हैं और बगैर किसी सबूत के तबसरे कर रहे हैं, और ज़ोर देकर कहा कि विवेकानंद के मामले में किसी सबूत से छेड़छाड़ नहीं की गई है। उन्होंने मीडिया के एक हिस्से की जानिब से कत्ल के मामले में गलत मालूमात की रिपोर्टिंग करने पर तनकीद की। सज्जाला ने सवाल किया कि दिल का दौरा मौत की वजह बताना तहकीकात को कैसे मुतासिर कर सकता है, और मज़ीद कहा कि ये टीडीपी एजेंट और मौजूदा बीजेपी लीडर एडेनारायण रेड्डी थे जिन्होंने दिल के दौरे के बारे में भी कहा था। उन्होंने कहा कि शिवा प्रकाश रेड्डी का फ़ोन आने के बाद अविनाश रेड्डी विवेकानंद के घर गए, और उन्होंने मज़ीद कहा कि टीडीपी चीफ और नारा लोकेश इस मामले में चीफ मिनिस्टर के अहले खाना के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अविनाश रेड्डी सर्कल इंस्पेक्टर को मौत के बारे में क्यों मुताला करेंगे अगर वो पहले सबूत को छेड़ना चाहते हैं, और कहा कि सीबीआई की तहकीकात की लाइन दुरुस्त नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि विवेकानंद रेड्डी के कत्ल और फ़ोन को शाम तक क्यों छुपाया गया, और कहा कि किसी को दिल का दौरा पड़ने का जिक्र करने या सबूत को छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं होती। उन्होंने कहा कि नायडू सीबीआई की चार्जशीट पर गौर करते हुए चीफ मिनिस्टर के अहले खाना के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हिंदुस्तानी रेलवे ने मुसाफिरों के गुमशुदा सामान का पता लगाने के लिए एक नई पहल शुरू की। अब से हिंदुस्तानी रेलवे के मुसाफिरों को सफ़र के दौरान अपने सामान की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। गुमशुदा सामान की सूरत में कोई भी अपनी खोई हुई अशिया को आसानी से ट्रैक करके वापस हासिल कर सकता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मुसाफिरों के साथ साथ इनके सामान और सामान की हिफाजत को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करती है। इस सिमत में आरपीएफ ने मिशन अमानत का आगाज़ करते हुए एक नई पहल की है, जिससे रेलवे मुसाफिरों को अपना खोया हुआ सामान वापस हासिल करना आसान हो गया है। वेस्टर्न रेलवे की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक नए मिशन अमानत इक़दाम के तहत गुमशुदा सामान और सामान की तफसीलात के साथ साथ तस्वीर जोनल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट की गई हैं। सिद्धांत चतुर्वेदी फ़िलहाल गहराइयाँ में अपनी शानदार अदाकारी के लिए ज़बरदस्त मोहब्बत और मुस्बित जायज़े हासिल कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण के साथ अदाकार की शानदार केमिस्ट्री पेचीदा रोमानवी ड्रामे की ख़ास बात थी, जिसमें अनन्या पांडे, धैर्या कारवा, रजत कपूर और नसीरुद्दीन शाह भी अहम किरदारों में थे। फिल्म में दीपिका के किरदार अलीशा और सिद्धांत के किरदार जैन के दरमियान चंद मुबश्शिर मनाज़िर दिखाए गए हैं। ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद से ही बहुत से लोगों ने दोनों अदाकारों को ट्रोल किया था कि इन्हें फिल्म में ऐसे मनाज़िर फिल्माने से पहले दीपिका के शौहर रणवीर सिंह से इजाज़त लेनी चाहिए थी।
اب ایک حالیہ انٹرویو میں سدھانت نے ان تبصروں پر اپنی خاموشی توڑی۔ بالی ووڈ ببل سے بات کرتے ہوئے بیٹی اور ببلی 2 اداکار نے کہا کہ ان تبصروں سے وہ ناراض نہیں ہوتے کیونکہ وہ ایک دیپیکا پیشہ ور ہیں اور ان کی مساوات کو جانتے ہیں۔ انہوں نے یاد کیا کہ رنویر در حقیقت وہ پہلا شخص تھا جسے انہوں نے فلم سائن کرتے وقت فون کیا تھا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ سمبا اداکار نے گوا کا دورہ کیا تھا جہاں وہ شوٹنگ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ علیحدگی اختیار کی تھی۔ 2029 میں سدھانت نے سابق کی پہلی بالی ووڈ فلم گلی بوائے میں رنویر کے سرپرست کے طور پر کام کیا تھا۔ اس نے اگرچہ حقیقی زندگی میں نوجوان سنسنی خیز اداکار رنویر کو اپنا سرپرست مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں جاری رکھا کہ دل دھڑکنے دو اداکار زویا اختر کی فلم میں ان کے تعاون کے بعد سے ان پر محبت کی بارش کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک پہلے پہنچے۔